یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں دبئی سے ابوظہبی جا رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، ہائی وے تقریباً خالی تھی، دور دور تک پھیلی ہوئی ریت، ہلکی دھوپ، گاڑی کے اندر سکون، باہر سب کچھ پرسکون تھا، لیکن میرے دماغ کے اندر ایک کچھ جنگ سی چل رہی تھی۔ اس طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ اگر اگلے سال کمپنی میں چینجز آ گئے تو، اگر میں اپنی صلاحیتوں کو صحیح سے استعمال نہ کر سکا تو، اگر میرے خواب پورے نہ ہوئے تو، اگر میں غلط راستے پر چل رہا ہوں تو۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا، پھر اچانک میری نظر سڑک کے ایک بورڈ پر پڑی، ابوظہبی 65 کلومیٹرز، اور میں چونک گیا کیونکہ مجھے احساس ہوا میں تقریباً 20 منٹ سے گاڑی چلا رہا تھا، لیکن مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے راستے میں کیا دیکھا۔ نہ آسمان یاد تھا، نہ سڑک، نہ ارد گرد کی گاڑیاں۔ میرا جسم گاڑی چلا رہا تھا لیکن میرا دماغ کہیں اور تھا، اور اس لمحے میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اگر زندگی صرف اس لمحے میں ہو رہی ہے تو میں اپنی زندگی کہاں گزار رہا ہوں؟ اور اسی سوال کا جواب مجھے ایک کتاب میں ملا جس نے میرے سوچنے کا انداز بالکل بدل دیا۔ اس کتاب کا نام ہے دی وزڈم آف انسیکیورٹی۔ یہ کتاب لکھی ہے ایلن واٹس نے، لیکن اس کتاب کی سب سے خطرناک بات ابھی باقی ہے، کیونکہ یہ صرف میرے مستقبل کی فکر کے بارے میں نہیں، یہ ہماری خوشی کے بارے میں ہماری سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، کبھی ایسا ہوا ہے آپ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں لیکن دماغ آفس میں ہے، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن دماغ کل کی پریشانی میں ہے، آپ چھٹی پر گئے ہیں لیکن سوچ یہی چل رہی ہے کہ واپس جا کر کام کیسے سنبھالوں گا؟ یعنی ہم جہاں ہوتے ہیں وہاں اصل میں نہیں ہوتے، ہمارا جسم پریزنٹ میں ہوتا ہے لیکن دماغ کہیں کبھی پاس میں چل رہا ہوتا ہے، کبھی فیوچر میں۔ اور ایلن واٹس اپنی کتاب میں کہتے ہیں، ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ نہیں کہ مستقبل غیر یقینی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیر یقین زندگی کو قبول نہیں کر پاتے۔ یہ جو زندگی کی ایک غیر یقینی ہے، انسرٹینٹی ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ رکیں، ایک دلچسپ سوال، اگر آپ کو کوئی جادو کی طاقت مل جائے اور آپ کو اگلے 20 سال کا پورا نقشہ دکھا دیا جائے تو کیا آپ واقعی زیادہ خوش ہو جائیں گے؟ اس کا جواب آخر میں دوبارہ سوچتے ہیں۔ دوستو، ہم سب کی زندگی ایک عجیب جملے کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ ہے بس پھر۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ یار بس ایک اچھی جاب مل جائے تو لائف سیٹ ہو جائے گی، بس سیلری بڑھ جائے، بس اپنا گھر ہو جائے، بس شادی ہو جائے، بس بچے بڑے ہو جائیں، بس میں ریٹائرمنٹ آ جائے، پھر سکون ہو جائے گا۔ یعنی یہ ہم ایک فیوچر کے کسی چیز کے ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس وہ چیز ہو جائے تو بس سکون آ جائے گا، لائف سیٹ ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر کبھی آتا ہی نہیں، کیونکہ جب وہ آتا ہے پھر وہ آج بن جاتا ہے، اور ہمارا دماغ بھی پھر اگلے پھر کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ بالکل نیٹ فلکس کی طرح ایک ایپیسوڈ ختم نہیں ہوتا کہ اگلا خود بخود چل جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نیٹ فلکس کو بند کیا جا سکتا ہے، دماغ کو بند کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ دوستوں، اس کتاب کی ایک اور بات مجھے بڑی زبردست لگی۔ ایلن واٹس نے لکھا ہے کہ انسان پوری زندگی جس چیز کو تلاش کرتا ہے وہ ہے کمپلیٹ سیکیورٹی۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو انسرٹینٹی ہے، فیوچر کی جو یہ غیر یقینی ہے، یہ بس ختم ہو جائے اور مجھے ایک کمپلیٹ سیکیورٹی مل جائے۔ لیکن ذرا حقیقت دیکھیں، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ایک جیسی رہے؟ آپ کی جاب نہیں، آپ کی صحت نہیں، رشتے نہیں، معیشت، اکانومی، پیسہ نہیں، خود انسان کیا ہم ہمیشہ ایک سے رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ پھر ہم ایک ایسی چیز حاصل کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں جو لائف کے نیچر کے اصولوں کے خلاف ہے؟ جب ہر چیز چینج ہو رہی ہے تو ہم کمپلیٹ سیکیورٹی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہیں کہ مجھے ایسا سمندر چاہیے جس میں لہریں نہ ہوں۔ بھائی وہ پھر سمندر ہی نہیں رہے گا۔ آج دوستو، ہم یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی مشکل جانتے ہیں کیا ہے؟ انفارمیشن کی کمی؟ نہیں جی، یہ ہے اصل میں انفارمیشن کی زیادتی۔ صبح انسٹاگرام کھولو، کوئی دبئی میں نئی گاڑی لے رہا ہے، لنکڈ ان کھولو، کوئی 25 سال کی عمر میں CEO بن گیا، یوٹیوب کھولو، کوئی کہہ رہا ہے میں نے صرف 2 سال میں کروڑوں کما لیے، اور ہمارا دماغ ان سب چیزوں کو دیکھ کے سوچنے لگتا ہے کہ یار یہ سب تو یہ اتنا کچھ کر رہے ہیں اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی پوری زندگی کا مقابلہ نہیں کر رہے، ہم ان کی صرف ہائی لائٹ ریل دیکھ کر اپنی پوری زندگی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ جو پوسٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے 5، 10، 15 اور 20 سال کی محنت ہوتی ہے، جب وہ لوگ محنت کر رہے تھے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ لیکن اب جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے تو اب ہم سب ان کو دیکھ کے انسپائر ہو رہے ہیں اور ویسا بننا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ مقابلہ شروع ہی اصل میں غلط جگہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ان کی 10-15 سال بعد کا مومنٹ دیکھ رہے ہیں اور ہم اس مقابلے کو غلط جگہ سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم مستقبل کی فکر چھوڑ دیں تو کیا ہم پلاننگ کرنا بھی چھوڑ دیں؟ کیا گولز رکھنا غلط ہے؟
یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ اس چیز کو اس طرح سمجھتے ہیں، لیکن اس کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ دوستوں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ مستقبل کی پلاننگ ضرور کریں، ضرور پلانز بنائیں، انویسٹمنٹ کریں، اسکل سیکھیں، گولز رکھیں، لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں ہم آج کی خوشی کو کل کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ مثلاً کہ جب پروموشن ہوگی تب میں خوش ہوں گا، جب میرے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تب مجھے سکون ملے گا، جب لوگ مجھے مانیں گے تب میں خوش ہوں گا۔ یہ ایسا ہے جیسا آپ کہیں کہ میں پورا سفر انجوائے نہیں کروں گا، صرف منزل پر پہنچ کر خوش ہوں گا۔ لیکن دوستوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو زندگی ہے یہ صرف منزل نہیں ہے، یہ رستہ بھی تو ہے۔ اس رستے کو بھی تو ہمیں انجوائے کرنا ہے، اور اس رستے کو بھی تو ہمیں دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو دوستوں، اس غیر یقینی کا جو ڈر ہے، ہمیں فیوچر کی انسرٹینٹی کا جو ڈر ہے، اس سے کیسے نکلیں؟ تو اس کے لیے کچھ پریکٹیکل ایکسرسائز کریں۔ ابھی ایک کام کریں، اپنے آپ سے پوچھیں اس وقت، اس لمحے واقعی مسئلہ کیا ہے؟ نہ کل، نہ اگلے مہینے، نہ 5 سال بعد، صرف ابھی۔ اکثر جواب ہوگا کہ ابھی تو سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہماری بہت سی پریشانیاں حقیقت نہیں ہوتی، صرف ذہن کی بنائی ہوئی فلم ہوتی ہیں۔ اور دوستوں، کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں بہت سے جو حادثات اور اندیشے جن کو سوچ سوچ کے ہم پریشان ہوتے ہیں، اصل میں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ فرض کریں آپ سائیکل چلا رہے ہیں، اگر آپ ہر سیکنڈ یہی سوچیں کہ میں گر جاؤں گا، میں گر جاؤں گا، تو آپ کا بیلنس خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سائیکل خوف سے نہیں، بیلنس سے چلتی ہے۔ زندگی بھی، لائف بھی ایسی ہی ہے۔ ہر چیز کو قابو کرنے کی کوشش اصل میں ہمیں زیادہ بے قابو محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح دوستوں، ایک دوسری پریکٹیکل ہیبٹ، روز صرف 5 منٹ اپنی زندگی کو محسوس کریں۔ چائے پیتے وقت صرف چائے کا مزہ لیں، کھانا کھاتے وقت صرف کھانے کا ٹیسٹ محسوس کریں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں تو واقعی وہاں ہوں، موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کریں، کیونکہ زندگی ہمیشہ ہمارے پاس موجود تھی، بس ہم نے اس پر توجہ نہیں کی۔ اب واپس آتے ہیں اس ہائی وے کی کہانی پر۔ اس دن میں نے محسوس کیا میرا اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں مستقبل کے خوف میں اپنا موجودہ لمحہ، اپنا پریزنٹ، اپنا ناؤ کھو رہا تھا۔ اور شاید ہم میں سے بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں، ہم بہتر کل بنانے کے چکر میں آج ناؤ کا جو یہ خوبصورت لمحہ ہے اس کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو دوستوں، ایلن واٹس کی کتاب کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ زندگی کو مکمل محفوظ بنانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ زندگی محفوظ رکھنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیں، غیر یقینی زندگی کی خامی نہیں ہے، یہ کوئی فلا نہیں ہے، یہی وہ چیز ہے جو زندگی کو دلچسپ، خوبصورت اور الائیو بناتی ہے۔ اور آخر میں وہ سوال، اگر آپ کو واقعی اپنے اگلے 20 سال معلوم بھی ہو جائیں، تو کیا آپ آج کا دن زیادہ خوبصورتی سے گزاریں گے، یا شاید آپ کو آج ہی وہ چیز مل سکتی ہے جس کی تلاش میں آپ کل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟